نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب مناقب عمر. یہ باب ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب اور فضائل کے بیان میں. باب و صحابہ، پھر اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب. اب ترتیب خلافت میں خلیفہ ثانی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ان کے مناقب اور فضیلت میں یہ باب پہلی فصل. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَقَدْ كَانَ فِيمَا قَبْلَكُم مِّنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم سے پہلی امتوں میں محدثون صاحب الہام والے لوگ ہوتے تھے. اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام ہوتا تو وہ عمر بن خطاب فاروق اعظم ہوتے. محدثون صاحب الہام، اس کا مطلب یہ ہے محدثون سے مراد صاحب وحی ہونا. انبیاء کرام پر اللہ تعالیٰ وحی نازل فرماتا ہے. اس فرمان کا مطلب یہی کہ اگر میرے بعد کسی پر وحی اترتی، یعنی اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو وہ حضرت فاروق اعظم ہوتے. اگر وہ نبی ہوتے تو ان پہ وحی اترتی. تو یہی مراد ہے محدث یعنی صاحب الہام ہونے کا. ورنہ وہ الہام تو اولیاء کرام پر اور صالحین پہ ہوتا ہے. وہ تو امت میں بہت سارے اولیاء صالحین پہ الہام ہوتا ہے. یہاں مراد وحی ہے، اس لیے ان کے ساتھ آیا کہ اگر میری امت میں کوئی صاحب الہام صاحب وحی ہوتا تو فاروق اعظم ہوتے. اس کا مطلب وہ دوسری حدیث میں سمجھ میں آیا. حضور فرماتے ہیں لو کان من بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو پھر وہ حضرت عمر ہوتے. ان کی فضیلت ہے. متفق علیہ. یہ بخاری اور مسلم دونوں میں یہ حدیث روایت ہے. عن سعد بن ابی وقاص قال استأذن عمر بن الخطاب على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعنده نسوة من قریش یکلمنہ ویستکثرنہ عالیۃ اصواتہن. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں آنے کی اجازت طلب کی، اجازت مانگی. اور اس وقت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قریش کی کچھ عورتیں تھیں جو حضور سے باتیں کر رہی تھی، کلام کر رہی تھی، اور ان کی آواز زیادہ ہو رہی تھی. ان کی آواز زیادہ ہو رہی تھی، بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی حضور کی بارگاہ میں. محدثین فرماتے کہ یہ ازواج مطہرات تھیں، حضور کی ازواج مطہرات تھیں. بات کر رہی تھی حضور سے اور تھوڑی آواز بلند تھی. یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی وَلَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ، اور اپنی آوازیں نبی کی آواز سے بلند نہ کرو. یا یہ کہ ازواج مطہرات تھیں، کچھ چند ازواج مطہرات جس میں حضرت عائشہ بھی تھی، حضرت حفصہ بنت عمر بھی تھی. یہ سب آہستہ بول رہی تھی مگر سب کی آواز مل کر زیادہ بات ہو رہی، زیادہ آواز ہو جاتی تھی. تو یہ ازواج مطہرات بعض جگہ لکھا محدثین نے کہ سرکار سے خرچے کا مطالبہ کر رہی تھی. حضور جب انہیں گھر کا خرچہ دیتے تھے ان کا مطالبہ کر رہی تھیں. خیر
کوئی بھی میٹر رہا ہو، مگر یہ بارگاہ رسول میں تھیں اور ان کی آواز بلند ہو رہی تھی، بلند آواز سے بات کر رہی تھی۔ یستغفرنہ عالیۃ اصواتہن، ان کی آواز بلند ہو رہی تھی۔ فلما استأذن عمر، اور جب حضرت عمر کو اجازت دی گئی اور وہ داخل ہوئے حضور کی بارگاہ میں، فقمنا، وہ جتنی عورتیں تھیں سب کھڑی ہو گئی، وبادرن الحجاب، وہ پردے کے پیچھے آ گئی، وہ کھڑی ہو گئی اور پردے کے پیچھے کا عمر آ گئے۔ ازواج مطہرات ہیں یہ، عمر آ گئے۔ کیا ہوا؟ فدخل عمر، حضور کی بارگاہ میں فاروق اعظم داخل ہوئے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، اور اس حال میں کہ جب فاروق اعظم داخل ہوئے تو حضور مسکرا رہے تھے، آقا مسکرا رہے تھے۔ فقالا، حضرت عمر کہتے ہیں اضحک اللہ سنک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو ہمیشہ ہنستا رکھے۔ دعا کرتے حضور آپ کو اللہ ہمیشہ ہنستا رکھے۔ فقال النبی، یا رسول اللہ، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عجیبت من ہؤلاء اللاتی کن عندی، پوچھا حضور کیوں مسکرا رہے ہیں؟ کہا بات یہ ہے کہ یہ جو میری پاس بیٹھی تھی عورتیں، ان سے مجھے تعجب ہوا، یہ جو بیٹھی تھی ان سے تعجب ہوا۔ فلما سمعنا صوتک ابتدرن الحجاب، اے عمر جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے آ گئی، تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے آ گئی۔ ابھی تک تو بلند آواز سے باتیں کر رہی تھی، آواز بلند ہو رہی تھی۔ عمر کہتے ہیں یا عدوات انفسہن، اے اپنی جان کی دشمنوں، اے اپنی جان کی دشمنوں، اتہبنی ولا تہبن رسول اللہ، مجھ سے ڈرتی ہو اور حضور سے نہیں ڈرتی؟ میں آیا اندر چلی گئی، حضور سے زور سے باتیں کر رہی تھی، مجھ سے ڈرتی ہو، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ حضور سے نہیں ڈرتی ہیں، کہ میں آیا تو اندر چلی گئی تو پہلے ہی سے آواز نیچی ہونی چاہیے اس اعتبار سے، مگر وہ کیا تھا میٹر؟ فقمنا، وہ کھڑی ہو گئی تو کہا ہاں ایسی بات ہے۔ اب ہاں کا مطلب یہ نہیں کہ ہم تم سے ڈرتی ہیں، حضور سے نہیں ڈرتی، مطلب یہ کہ ہاں تم سے ڈرتی ہیں۔ کیا؟ ماں کہتا ہے انت افض و اغلى، اے عمر تم سخت طبیعت اور سخت مزاج ہو، اے عمر تم سخت طبیعت اور سخت مزاج ہو، اس لیے جب آئے تم گھبرا گئی، اندر چلی گئی، یعنی تمہارا خوف طاری ہو گیا۔ اور حضور کی بات ایسی نہیں ہے، وہ ڈرتی تھی حضور سے، مگر حضور کی بارگاہ وہ کرم والی ہے، وہ کرم والی بارگاہ ہے۔ کتنا سے بڑا گنہگار بھی ہوتا ہے، بارگاہ رسول میں چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضور جود والے ہیں، کرم والے ہیں، عطا والے ہیں، مہربانی والے ہیں، معاف کرنے والے ہیں۔ حضور کا اور ان کی بارگاہ کا حال الگ ہے حضور کا۔ تو یہ مراد ہے عمر تم سخت طبیعت سخت مزاج ہو، اور حضور تم جانتے کہ سرکار تو معاف کرنے والے ہیں۔ حضور کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کشادہ دست کرم جب وہ بے نیاز کرے، نیاز مند کیوں نہ اپنی عاجزی پہ ناز کرے۔ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں عمر، ہاں عمر، ہاں یعنی ہاں تصدیق کا کہ یہ صحیح ہے۔ اے عمر والذی نفسی بیدی، اے عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ یہ جو چھپ گئی ازواج مطہرات، یا تو کسی بھی وجہ سے، تو حضور فرماتے ہیں والذی نفسی بیدی، قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما لقیک الشیطان سالکا فجن خطوہ الا سلک فجن غیر فجک۔ اے عمر قسم اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، شیطان جب کسی راستے میں تم سے ملاقات کرتا ہے، یعنی شیطان جب بھی کسی راستے میں تم سے ملاقات کرتا ہے تو اے عمر وہ اپنا راستہ تیرے راستے سے الگ کر لیتا ہے، اپنا راستہ تیرے راستے سے الگ کرتا ہے۔ یعنی اے عمر تم تو جو ہے شیطان پر بھی ایسے سخت ہو کہ وہ تم کو دیکھ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ جن ہے
ابلیس ہے اس کی ذریت سے ہے، وہ راستہ بدل دیتا ہے، ایسے سخت ہو تو پھر مطلب یہ تو انسان ہے، یہ انسان ہے، یعنی اب ایسا مراد نہیں کہ اب وہ شیطان افضل ہے، وہ الگ طرح سے راستہ بدلتا ہے، اور یہ جو ازواج یا یہ عورتیں اندر آ گئی ان کا آنا الگ تھا، مگر بات سختی کی ہے کہ عمر تمہاری سختی کا روب و دبدبا ایسا ہے کہ ان پر ہی نہیں، شیطان جو ہمیشہ بہکانے کے لیے آگے رہتا ہے، تم جس راستے سے ہوتے ہو اس راستے میں اگر ملاقات ہو جائے تو اے عمر تمہارے راستے سے شیطان الگ راستہ لے لیتا ہے، یہ سختی ہے۔ فاروق اعظم، اب کوئی ایسا نہیں تھا کہ حضرت عمر ظلم کرتے تھے، عمر ظلم کرتے تھے یا کسی کو بے موقع مار دیا، نہیں، ان کا ایمان، ان کا کامل الایمان ہونا، ان کا اکمل ایمان اور ان کے حضور سے محبت اور حضور کی شریعت پہ جو عمل تھا اس کا روب اور دبدبا ایسا تھا کہ کسی کی عمر چلنے نہیں دیتے تھے، بات وہی ہوگی جو حضور نے کہا ہے، جو شریعت نے کہا ہے، باقی عمر سب کو ریجیکٹ کرے گا، بات وہی کرو جو حضور سے شریعت سے موافق کرے۔ تو یہ سختی اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے گویا یہ ایسی بات تھی کہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہ طبیعت رکھی تھی۔ صحابہ نرم بھی ہیں، آپس میں نرم تھے، آپس میں رحماء بینہم، آپس میں نرم دل ہیں، اشداء علی الکفار، اور کافروں پہ سخت ہیں، کافروں پہ سخت ہیں، اپنے میں ہوں تو بہت نرم، روتے رہیں فاروق اعظم، رات بھر روئیں اور مدد کریں غریبوں کی، اجنبی کی، مسافروں کی، مگر جب دشمنوں کی بات آئے تو پھر کافروں پر ایسے سخت کہ قرآن کی وہ تفسیر بن جائی، اشداء علی الکفار۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہو بزم یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، ہو بزم یاراں تو ابریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ یہ ہے ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلت الجنہ فاذا انا بالرمیصہ امرأۃ ابی طلحہ وسمعت خشفة فقلت من هذا قال هذا بلال ورأيت قصرا بفناء جاریہ فقلت لمن هذا فقالوا لعمر بن الخطاب فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك فقال عمر بأبي أنت وأمي يا رسول الله أفعليك أغار متفق علیہ۔ یہ روایت حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، وہ کہتے ہیں کہ آقا نے فرمایا کہ جب میں جنت میں داخل ہوا، یہ معراج کا واقعہ ہے، شب معراج جب سرکار جنت میں تشریف لے گئے، کہ جب میں جنت میں داخل ہوا تو رمیثہ سے ملاقات کی جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، میں دیکھا کس کو؟ فَإِذَا بِرُمَيْثَةٍ، رمیثہ امرأۃ ابی طلحہ، جو ابو طلحہ کی بیوی ہیں، ان کو دیکھا۔ یہ حضرت ام سلیم کی ماں، یہ حضرت انس بن مالک کی ماں ام سلیم، انس بن مالک کی ماں ام سلیم، ان کے تعلق سے میں کافی عرض کر چکا ہوں۔ ان کے یہاں سرکار دوپہر میں قیلولہ فرماتے تھے، آرام فرماتے تھے، اور انس بن مالک کو حضور کی بارگاہ میں بچپنے ہی میں ان کی ماں نے ام سلیم نے چھوڑ دیا تھا۔ ان کی کنیت ام سلیم تھی اور ان کا نام جو ہے رمیثہ۔ تو آپ بولو گے انس بن مالک، مالک کا مطلب کہ ام سلیم کی شوہر کا نام مالک ہوگا، تب انس بن مالک ہوئے، تو پھر ابو طلحہ کی بیوی کیسے ہوئی؟ یہ کہ ان کے پہلے شوہر کا نام مالک تھا، پہلے شوہر مالک ہے، اور ان سے حضرت انس بن مالک پیدا ہوئے، تو یہ انس بن مالک ان کے مالک کے لڑکے ہیں۔ اور پھر جو ہے ان کا نکاح دوبارہ حضرت ابو طلحہ انصاری سے ہوا، جو صحابی ہیں اور حضور کے بہت جانثار تھے ابو طلحہ انصاری،
ان سے ان کا نکاح ہوا، تو وہی مراد ہے۔ رمیثہ ان کا نام ہے، ان کی کنیت ام سلیم تھی، اور بہت سرکار سے محبت کرنے والی، اور دوپہر میں سرکار انہی کے گھر قیلولہ فرماتے، اور اکثر ابو طلحہ جب کوئی میٹھی چیز پکاتے تو حضرت ابو طلحہ حضور کے پاس بھیجتے۔ ام سلیم کوئی چیز پکاتی تو ابو طلحہ کے پاس بھیجتے۔ پیچھے حدیث گزر چکے، وہ شکر و پنیر کا حلوہ بنایا تھا، شکر پنیر کا حلوہ بنایا تھا۔ ام سلیم نے حضور کے پاس بھیجا، ابو طلحہ گئے، حضور کو دیا، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں انگلیاں ڈال دی، اور 10 آدمی کو بلاتے رہے، کھاتے رہے، کئی 100 آدمی کھا لیے، اور انس بن مالک کی والدہ ام سلیم نے اپنے شوہر ابو طلحہ کے ہاتھ جو حلوہ بھیجا تھا پنیر کا، حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں جب کئی 100 آدمی کھا چکے، جب میں نے دیکھا تو پھر مجھے پتہ نہیں لگ رہا تھا لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے، لایا تھا تب زیادہ تھا یا اب زیادہ ہے۔ یہ حضرت ابو طلحہ انصاری، یہ حضرت ابو طلحہ حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار کا حلق آخر میں انہوں نے کیا تھا۔ حجۃ الوداع آخری حج جب سرکار نے فرمایا تو سرکار کا حلق شریف ابو طلحہ انصاری نے کیا تھا، اور انہی کو حضور نے اپنے منہ مبارک دیے تھے کہ ابو طلحہ جاؤ صحابہ میں تقسیم کر دو، صحابہ میں تقسیم کر دو۔ یہ ابو طلحہ انصاری بہت محب اور بہت جانثار صحابی ہیں۔ خیر، تو آقا کہتے ہیں جب میں جنت میں داخل ہوا، اب حضور تو جو ہے ابھی ملاحظہ فرمائیں، اب اس وقت تو حضرت ام سلیم یہ ابو طلحہ کی بیوی مدینہ ہی میں ہے، ابھی تو جنت ان کی وفات نہیں ہوئی، تو جنت میں ابھی تو گئی نہیں ہے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دکھایا گیا کہ محبوب اب جب بھی آئیں گے اسی طرح یہی مکان آپ کے جانثاروں کے ہوں گے۔ یہ واقعات و قیامت کے بعد ہوگا، بلال قیامت کے بعد جنت میں جائیں، ابو طلحہ ان کی بیوی بعد میں، مگر سرکار معراج میں گئے ہیں، ابو طلحہ انصاری ان کی بیوی رمیثہ کو دیکھ رہے ہیں، حضرت عبداللہ نحام کو دیکھ رہے ہیں، اور حضرت بلال کو دیکھ رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اب جب بھی حضور قیامت کے بعد جب یہ سب لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو یہی سچویشن ہوگی۔ آج یہ سب بات کی چیزیں حضور کو دکھائی گئی۔ تو حضرت رمیثہ ابو طلحہ کی بیوی سے سرکار نے ان کو دیکھا جب جنت میں داخل ہوئے، وہ سمعی تو خشفتن، آقا کہتے کچھ آواز سنی، آہٹ سنی، قدموں کی آواز جاتی ہے، آہٹ سنی، میں نے جبریل سے کہا من ھذا، یہ کون ہے، کس کی آواز ہے؟ فقال، جبریل کہتے حضور یہ آپ کے مؤذن جناب بلال بن رباحہ ہے، یہ آپ کے مؤذن بلال بن رباحہ ہیں۔ ورائیت قصرا بفناء جاریہ، آقا کہتے ہیں جب آگے چلا تو دیکھا ایک بہت عالیشان محل ہے، اور اس کے صحن میں ایک خوبصورت باندی بیٹھی ہے، ایک حور بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت ایک حور بیٹھی ہے اس کے صحن میں۔ میں نے پوچھا، میں جو ہے قلت لمن ھذا، میں نے جبریل سے کہا جبریل یہ محل اتنا حسین کس کا ہے، یہ اتنا حسین محل کس کا ہے؟ فقالو، انہوں نے کہا جبریل نے یا ان کے ساتھ جو ملائکہ تھے، کہ یا رسول اللہ علی عمر ابن الخطاب، یہ آپ کے جانثار فاروق اعظم کا ہے۔ اللہ اللہ، اب فاروق اعظم تو فاروق اعظم سے کیا پردہ؟ آقا کہتے ہیں فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ، میں نے سوچا کہ فاروق اعظم کے محل میں داخل ہو جاؤں، دیکھو تو صحیح میرے عمر کا محل کیسا ہے، میرے عمر کا محل کیسا ہے۔ فَأَنظُرُ إِلَيْهِ، جب میں اس کو دیکھا، فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، اے عمر، جب حضور واپس آئیں تب بیان فرما رہے ہیں، اے عمر جب میں دیکھا اندر داخل ہونا چاہا، مگر کیا ہوا؟ ذکرت غیرت، اے عمر تمہاری غیرت یاد آ گئی، تو تمہاری غیرت کی وجہ سے نہیں گیا۔ غیرت ہوتی ہے آدمی کے اندر کا، اب عمر کا مکان ہے آدمی کے اندر مروت و غیرت ہو، نہیں ان کا مکان ہے، یہ اور بات ہے کہ یہ میرے ہی ہیں، مگر یہ ان کا ہے، تو ایک غیرت ہوتی ہے
ایک حیا ہوتی ہے کہ عمر میں نہیں گیا، تمہاری غیرت نے مجھے جو ہے نہیں جانے دیا، تمہاری غیرت کو میں نے یاد کیا۔ حضرت عمر کہتے بھی ابھی انت و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، علیک آغا یا رسول اللہ، کیا عمر آپ پر بھی غیرت کرے گا؟ عمر آپ پر بھی، آپ پر کوئی غیرت ہوتی ہے حضور؟ آپ ہی کا ہے، آپ اگر داخل ہوتے تو حضور عمر بھی آپ کا، عمر کی ساری چیزیں بھی آپ کی، تو ہماری بھی کوئی غیرت ہے یا رسول اللہ؟ آپ ہی کا تو ہے۔ تو یہ محبت تھی کہ بعد میں عمر کہتے ہیں حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان، علیک آغا کیا میں آپ پر بھی غیرت کروں گا؟ نہیں نہیں حضور، عمر بھی آپ کا، عمر کی دنیا کی چیزیں بھی آپ کی، اور یا رسول اللہ عمر کو جو جنت میں نعمتیں ملے وہ بھی آپ کی۔ یہ محبت ہے فاروق اعظم کی۔ اللہ اللہ، بتائیے اب ان کی دشمنی کہاں لے جائے گی؟ ان کی دشمنی کہاں لے جائے گی؟ اور جو عمر کا دشمن ہے اس کو تو جہنم روزانہ بلاتی ہے کہ تو جلدی آ میرے پاس، تو اس کو روزانہ بلا۔ بزرگوں نے فرمایا ہے جو عمر کا دشمن ہے اس پہ جہنم عاشق ہے، اس پہ جہنم فدا ہے۔ جو عمر کا دشمن ہے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، سقر مانے جہنم، وہ عمر جن کے آدھا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ شیعہ لوگ، عمر تبرعی لوگ فاروق اعظم کو گالیاں دیں، ان کو تبرع کریں، تو وہ دنیا ہی میں لعنتیں ہیں ان پر۔ جو عمر کا دشمن ہے ان کے جسموں سے بدبویں آتی رہتی ہے، ان کے جسم سے بدبو آتی ہے۔ اور کوفے کا ایک واقعہ ہے، امام اعظم کی بارگاہ میں کوئی آیا، کہا حضور فلاں جو پڑوسی تھا جس نے اپنے گدھے کا نام ابو بکر اور ایک کا نام عمر رکھا تھا معاذ اللہ، رات کو اس کے ایک گدھے نے اس کو لات ماری اور مار ڈالا۔ امام اعظم کہتے ہیں تحقیق کرنا، جس کا نام عمر ہوگا اسی نے مارا ہوگا، تو جس گدھے کا نام اس نے عمر رکھا تھا اسی نے مار دیا تھا۔ یہ سخت ہے عمر کہ جہاں نام رہتا ہے وہ نام بھی عمر کا اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے فرمایا اپنے دروازے پر یا عمر بن خطاب یا عمر یا فاروق اعظم لکھ دو، انشاءاللہ وہ مکان محفوظ رہے گا، وہ مکان محفوظ رہے گا، اور اس پہ تعویذ لگا دو۔ میں نے الحمدللہ اپنے سارے مکانوں میں اس کے جو ہے دروازے پہ چھوٹا تھا نقش یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کر کے رکھا ہے، جس کی برکت الحمدللہ میں کافی زبانوں سے محسوس کر رہا ہوں۔ یہ سرکار کے وہ جانثار صحابی ہیں، اور اتنے اللہ نے ان کو مقام و منصب دیا۔ تو جو عمر کا دشمن ہے اس کو جہنم روز کہتی ہے تو جلدی آ، مجھے بھوک لگی ہے، اور تیری ہی بھوک ہے، تیری ہی بھوک ہے۔ یہ جتنے بھی شیعہ ہورے بورے ہیں، یہ جیسے ہی اندر جاتے ہیں فوراً عذاب الہی شروع ہو جاتا ہے، یہ فوراً عذاب الہی شروع ہو جاتا ہے۔ عمر کے دشمن ہے۔ دیکھیے حضور تو کتنی شان بیان کر رہے ہیں اپنے ساتھی کی، اپنے ساتھی کی کتنی شان بیان کر رہے ہیں، اور جو ان سے اور ان کے دشمنوں سے میل جل رکھتا ہے، وہ واقعہ امام علامہ جلال الدین نے لکھا ہے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں محرم شریف کے بیانات میں کہ ایک آدمی کو کلمہ نصیب نہیں ہو رہا تھا، کسی نے صاحب دل تھے، کوئی صاحب کشف تھے، پوچھا یہ کلمہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے؟ کہ فرشتہ کوڑا لے کے کھڑا ہے اور فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اگر کلمہ پڑھا تو پھر یہی کوڑا برساؤں گا۔ کہ کیوں ایسا کہہ رہا ہے؟ کہ تو زندگی بھر عمر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا رہا، اور آج تجھے کلمہ پڑھنے دوں گا میں، آج موت کے وقت تجھے کلمہ پڑھنے دوں گا۔ زندگی بھر عمر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھا اور ابھی تجھے کلمہ نصیب ہوگا؟ نہیں نہیں، فرشتہ کوڑا لے کے کھڑا ہے کہ عمر کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھنے والا کلمہ نہیں پڑھنے دوں گا اسے۔ یہی ہے، دنیا کے تھوڑے سے مفاد کے لیے ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے بار بار یہ ٹاپک لینا پڑتا ہے
تاکہ کچھ نہ کچھ آپ کو ڈوز ملتا رہے، کچھ نہ کچھ ڈوز خوراک ملتی رہے۔ اگر کچھ نہ بولا جائے تو پھر یہ اتنا ماحول ہے آگے چل کے اللہ کی پناہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ باطل فرقوں سے، بد عقیدہ لوگوں سے محفوظ رکھے، جس میں دنیا کا خسارہ ہو نہ ہو، آخرت کا خسارہ ضرور ہے، آخرت کا خسارہ ضرور ہے۔ اور پھر حضور کے اتنے عظیم الشان صحابی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنیے حدیث سنا دوں۔ ان ابی سعید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین انا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب ولي قميص يجره قالوا فما أفضلت ذلك يا رسول الله قال الدين متفق عليه۔ امام بخاری و مسلم نے اپنے صحیحین میں اس کو نقل کیا۔ ابو سعید خدری کہتے ہیں ایک دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سویا تھا کہ میں نے لوگوں کو دیکھا، یہ خواب کی بات ہے، مگر خواب حضور کا وہ ہمارے آپ کی طرح نہیں ہوتا، وہ ان کے خواب حقیقت، نبیوں کے خواب حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ انبیاء کے خواب یہ کیا ہوتے ہیں؟ حقیقت ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، ذبح کرنے لگے۔ اگر خواب ہی ہوتا تو ابراہیم اتنا بڑا قدم اٹھاتے نہیں۔ حضرت اسماعیل سے کہا تھا یا بنیا انی اری فی المنام انی اذبحک، اے بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ کہا ففعل ما تؤمر، اب جو حکم ہے وہی کیجئے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، مجھے صبر والوں میں سے پاؤ گے۔ تو یہ خواب حضور کا حقیقت ہوتا ہے۔ تو آقا کہتے میں سویا تھا، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ میرے پاس لوگ پیش کیے گئے۔ حضور فرماتے ہیں میرے پاس لوگوں کو پیش کیا گیا میرے سامنے، اور ان لوگوں پہ قمیصیں پہنی ہیں، ان کو چادر قمیص، ان پہ قمیص پہنی ہے۔ آقا فرماتے منہا ما یبلغ الثدی، کچھ کی قمیص جو ہے ان کے سینے تک، چھاتی تک ہے، وہاں تک ان کی جو یہ قمیص ہے سینے تک ہے۔ وہ منہا دون ذالک، کسی کی قمیص اس سے بھی کم ہے، کسی کی قمیص ناف تک ہے۔ یعنی کچھ لوگ پیش ہوئے جن کو قمیص سے پہنی ہے، کسی کو سینے تک، کسی کو اوپر تک، کسی کو اور نیچے، کسی کو ناف تک جو ہے قمیص سے پہنی ہے۔ آقا کہتے ہیں وہ عریضہ علیہ عمر بن الخطاب، پھر فاروق اعظم بھی میرے پاس پیش کیے گئے، میں نے دیکھا کہ ان کو قمیص پہنی ہے، مکمل پورا جسم قمیص میں لپیٹا ہے، یجر ہو، اور اتنی لمبی قمیص ہے کہ زمین پہ گھسٹ رہی ہے، زمین پہ قمیص گھسٹ رہی ہے۔ فقالو، صحابہ کہتے ہیں ما اولت ذلک، حضور آپ اس خواب سے کیا تعبیر لیتے ہیں؟ اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آقا فرماتے الدین، یعنی اس خواب کی تعبیر دین ہے۔ کسی کا یہاں تک، کسی کا ناف تک، آدھا پونا دن کسی کا، اور عمر پورا قمیص میں لٹکے ہیں، یعنی عمر کامل الدین کامل الایمان ہے۔ قمیص سے مراد دین، یعنی پوری قمیص عمر کو پہنی ہے، عمر مکمل دین میں، مکمل کامل الدین اکمل الدین کامل الایمان عمر ہے۔ حضور نے فرمایا تھا عمر سے اے عمر الان استکملت الایمان، اے عمر اب تو نے اپنا ایمان مکمل کر لیا، یعنی کامل الایمان حضرت فاروق اعظم ہے، کامل الدین حضرت فاروق اعظم ہے۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار حضرت فاروق اعظم۔ آگے والی حدیث انہی کے تعلق سے جو ہے، اور جتنی احادیث کچھ دنوں تک، 2-4 دن تک درس میں آئے گی، وہ سب فاروق اعظم، پھر عثمان غنی، پھر مولا کائنات۔ انشاءاللہ تعالی یہ ترتیب بار جو خلافت راشدہ، خلفۂ راشدین ہیں، ان کا بیان ہوگا۔ آگے والی احادیث میں بھی انشاءاللہ فاروق اعظم کا ذکر ہوگا آئندہ کے درس میں۔